لفظ دعا کے لفظی معنی مانگنے کے ہیں۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان پیدائش سے لے کر موت تک دوسروں کا محتاج ہے۔ وہ پیدا ہوتا ہے تو بھوک مٹانے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے، خوف سے نجات پانے کے لیے، سردی گرمی سے بچنے کے لیے اپنی ماں کا محتاج ہوتا ہے۔ پھر ایک دور ایسا آتا ہے کہ جب وہ کھیل کود کے لیے دوستوں کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ پھر جب زندگی کی خوشیاں اور تکلیف مل بانٹنے کے لیے اسے شریک حیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ موت کے بعد لحد تک پہنچنے کے لیے بھی لوگوں کے کاندھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر زندگی میں کچھ ضروریات ایسی بھی ہیں اور حاجت ایسی بھی ہوتی ہیں جس کے لیے ہمیں ایک ہستی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تب انسان اس ہستی کی طرف رجوع کرتا ہے جو اس کو دنیا میں نظر نہیں آتی، اور ایسی ہستی یقیناً خداوند تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ خداوند تعالیٰ کو کسی نے آج تک اپنی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا، مگر پھر بھی جب کبھی حضرت انسان کو کسی دکھ یا پریشانی سے دوچار ہوا تو اس کے دل اور جان سے اپنے رب کو پکارا۔ گویا دعا خداوند تعالیٰ اور انسان کے درمیان رابطے کا قدرتی ذریعہ ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارک میں ارشاد ہے کہ دعا رب اور بندے کے درمیان وسیلہ ہے، اور اس میں دلی جذبے اور ایمان کے علاوہ کسی ظاہری ذریعے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا کے تمام مذاہب میں دعا کا تصور پایا جاتا ہے، جس کے ذریعے کوئی بھی انفرادی مقصد، خواہش کے ذریعے انسان اپنی دعا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی مختلف مقامات پر دعا کا ذکر ملتا ہے، جس میں دعا کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کا درجہ دیتے ہوئے اپنے بندوں کو دعا مانگنے کی نہ صرف تلقین کی ہے بلکہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کا بھی وعدہ کیا ہے، جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے کہ اور جب میرے بندے تجھ سے میری نسبت سے سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں، مجھ سے جب کوئی دعا مانگتا ہے تو قبول کر لیتا ہوں۔ پس ان کو چاہیے کہ وہ میرا ہی کہنا مانیں اور مجھ پر ہی ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھی راہ پا جائیں۔ اس قرآنی آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے بہت زیادہ قریب ہے، اور وہ جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو وہ اس کو قبول کرتا ہے، بشرط یہ ہے کہ بندہ اپنے رب پر مکمل ایمان رکھے اور اللہ کی فرما برداری کرے، تقوی کے ساتھ زندگی گزارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مومنوں کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ دعا کو اسلام میں ایک پسندیدہ عمل بھی کہا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال میں سے سب سے پسندیدہ عمل دعا ہے۔ اسی طرح حضرت امام باقر علیہ السلام نے دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز اس سے افضل نہیں کہ اس سے سوال کیا جائے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے طلب کیا جائے، اور یقیناً خداوند تعالیٰ کی ذات دنیا کی تمام نعمتوں کو گھیرے ہوئی ہے، لہٰذا یہ واجب ہے کہ بندہ مانگے اور جو بھی ضرورت ہے اس کے لیے سوال کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا کو اپنے اوپر لازم سمجھو، کیونکہ اس جیسی کوئی چیز نہیں پاؤ گے جس سے تم خدا کی بارگاہ میں قرب حاصل کر سکو گے۔ اگر ہم انسانی فطرت پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم پر کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو ہم زور و شور سے دعا گزاری کرتے ہیں، مگر عام حالات میں ہم اپنے فرض اور عبادات کو بجا لانا ہی کافی سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بزرگوں کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں کئی مسائل تھے۔ بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے بھی انہیں سخت محنت کرنی پڑتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگنا ان کی زندگی میں عبادات کا لازمی حصہ تھا۔ آج ہم اپنے بزرگوں سے کہیں زیادہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں بھی اگرچہ مسائل ہیں، مگر خدا کے فضل سے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم ہوں۔ ہماری مادی زندگیوں میں آسائش و آرام نے کچھ حد تک ہمیں مذہبی عبادات سے دور کر دیا ہے،
اور ہم نے مادی زندگی میں زیادہ سے زیادہ ترقی اور خوشحالی میں دوسروں سے سبقت لے جانے کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، مگر وقت اور حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کے دوران خوشیوں اور کامیابیوں کے لیے شکر گزاری کے ساتھ ساتھ آنے والی زندگیوں کے لیے دینی دنیاوی فلاح کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ مشکل گھڑی میں ہم بے اختیار ہو کر دعا گزاری کرتے ہیں، مگر عام حالات میں بھی دعا نہیں بھولنا چاہیے۔ جب بات دعا مانگنے کی آتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا دعا مانگنے کا کوئی مخصوص طریقہ ہے جس کے ذریعے ہماری دعا قبولیت کا شرف حاصل کرے؟ یوں تو دعا مانگنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، اور کسی بھی مذہب یا ثقافت میں دعا کے اظہار کے کئی انداز ہیں، مگر جب ایک انسان خداوندہ سے دعا گو ہوتا ہے تو اس کے کچھ طریقے ہیں جو اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جب بات کرتے ہیں دعا کے بنیادی آداب پر عمل کرنا، ہمارا پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ دعا کے بنیادی آداب پر مکمل عمل کیسے کیا جائے، جیسا کہ جسمانی پاکیزگی، دعا مانگتے وقت کھڑے ہونے اور بیٹھنے کے آداب، آواز میں عاجزی، دھیما پن اور مکمل دھیان وغیرہ۔ اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر ایک تیر انداز کسی جانور کو شکار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں، دل اور دماغ، اپنی فکر اور عمل کو شکار پر توجہ رکھے، اس بات کا یقین کرے کہ اس کا تیر پھینکنے کا تیر سیدھا اس جانور کو لگ جائے، نہ کہ کسی پتھر یا دیوار کو، کیونکہ اگر وہ تیر کسی پتھر یا دیوار کو جا لگے تو شکاری کی غلط نشانہ بازی کو ظاہر کرے گا۔ دعا بھی ایک ایسا ہی عمل ہے دینداروں، لہٰذا دعا کرتے وقت پورا دھیان اپنی دعا پر ہونا چاہیے، اور دعا مانگتے ہوئے ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے اور ایمان ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے حق میں بہتری ہونی ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی، ورنہ بغیر دھیان کے بے دلی سے اور بے یقینی سے مانگی جانے والی دعائیں اس تیر کی مانند ضائع ہو جاتی ہیں جو کہ شکار کے نشانے کی بجائے کسی پتھر یا دیوار کو لگ جائے۔ اب ہمارا جو دوسرا پوائنٹ ہے دعا مانگنے کے لیے بہترین وقت کا انتخاب۔ کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں خدا بستا ہے، اللہ انسان کے شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر اس پر غور کریں تو معلوم ہوگا خدا اور بندے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مگر یہ شرط ہے کہ بندہ اپنے مالک کی موجودگی پر کامل ایمان اور بھروسہ رکھے اور اس مقدس ہستی کے وجود کو دل میں محسوس کرے اور ہر پل اللہ سے خیریت اور برکت طلب کرے، اور ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، جو کہ وقت اور جگہوں کی محتاج نہیں ہوتی، مگر پھر بھی انسان کے دل میں کئی خواہشات کروٹ لے رہی ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ انسان مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، لہٰذا بعض اوقات کسی مخصوص مسئلے کے حل یا کسی نیت کی یہ دعا مانگنا ہو تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آدھی رات کو اٹھ کر دعا مانگی جائے۔ حافظ شیرازی اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ اے میرے دل جل جا، اس لیے کہ تیرے جلنے سے کئی کام بن جاتے ہیں، لیکن آدھی رات کی دعا سینکڑوں بلاؤں کو دفع دور کر دیتی ہے۔ حافظ شیرازی کے اس شعر سے واضح ہو جاتا ہے کہ آدھی رات کو اٹھ کر مانگنے والی دعائیں کئی بلاؤں، کئی مسائل کو دور کر دیتی ہے اور انسان راحتوں سے ہمکنار ہوتا ہے۔ ہمارا جو تیسرا پوائنٹ ہے دعا کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت۔ دعاؤں سے زیادہ فیض حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ دعاؤں کے معنی اور مطلب کو سمجھا جائے اور ان دعاؤں کو اپنی روزمرہ زندگی میں بجا لانا چاہیے، جیسا کہ حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا ارشاد ہے کہ آپ کو دعا خوبی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، ایک ایک لفظ کے معنی ٹھیک طور پر سمجھیں گے تب ہی اس کی خوبی کا پتہ چلے گا۔ بلند آواز کے ساتھ دعا پڑھنے سے خدا ملے ایسا نہیں، خدا کے ملنے کا انحصار الفاظ پر ہے، الفاظ کا مطلب سمجھ کر عمل کرنا چاہیے۔ ایک قرآنی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم،
हमें सीधे रास्ते की तरफ हदायत कर। ये एक छोटी सी दुआ है जिसमें हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि वो हमें सीधे रास्ते की तरफ हदायत करे। मगर अगर हमारे अमाल इस दुआ के मुनाफी होंगे तो यकीनन ज़िंदगी में हमें मसाइल से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि हम दुआ कुछ मांगते हैं और अमल कुछ और करते हैं। अगरचा हमारी ख्वाहिश है कि हमारी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत मिले, तो लाजमी है कि हम दुआ मांगने से पहले दुआओं को समझें और समझने के बाद उन पर अमल करने की पूरी कोशिश करें, तभी हमारी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत हासिल होगी। इस दुआ की कबूलियत के बाकी जो हिस्से हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।